السلام علیکم، میرا نام ہے فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسل وتھ فیب۔ آج ہم بات کریں گے ون آف دا بگیسٹ فوڈ چین کے بارے میں جس کا نام ہے میک ڈونلڈ۔ میری ویڈیو میں آپ کو میک ڈونلڈ کے بارے میں کچھ فیکٹس ملیں گے، اس کے ہسٹری کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک چھوٹے سے دکان سے یہ اس لیول تک کیسے پہنچا، اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کو کیا ہے۔ تو اسٹے ٹیون ود می۔ میک ڈونلڈس وہ وائٹ فوڈ چین ہے جو 1 منٹ میں ایک برگر ریڈی کر لیتا ہے۔ جی ہاں، 1 منٹ میں ایک برگر۔ وہ یہ کیسے کرتا ہے، اس کو آپ ذرا یہ پکچر سے دیکھیے۔ اس نے اپنی برگر بنانے والی طریقہ کار کو ایک اسمبلی لائن کی طرح ڈیزائن کیا ہے، جس میں ہر ایک ورکر ایک ہی کام پہ اس طرح مہارت حاصل کر لیتا ہے تاکہ اس کے کسٹمر کو ہمیشہ کنسسٹنٹ کوالٹی اور ٹیسٹ مل سکے۔ اور یہی ایک برانڈ کی سب سے بڑی پہچان ہے، کنسسٹنٹ کوالٹی۔ میک ڈونلڈس گو گلوبل ایکٹ لوکل کی پالیسی پہ کام کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جس ریجن کے اندر موجود ہو وہیں کے فلیورز کو پروموٹ کرے۔ جیسے اگر آپ اس کو یو ایس میں دیکھیں تو اس کا سب سے پاپولر برگر ہے میک برگر، اور اس کے اندر وہ پورک کے گوشت کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے۔ بٹ اسی طرح اگر آپ پاکستان اور مڈل ایسٹ جیسے کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ حلال فوڈ کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں کے لوکل فلیورز، کچھ عربین فلیورز کے نام سے جو ہے وہ، اگر آپ پاکستانی مینیو میں چیک کریں تو وہاں پہ آپ کو عربین فلیورز بھی ملیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو انڈیا میں چیک کریں تو آپ کو انڈیا میں، کیونکہ وہاں پہ میٹ الاؤ نہیں ہے یا کافی اسٹیٹس میں بین ہے، تو انہوں نے ویجیٹیبل اور ڈفرینٹ اس طرح کے فلیورز بنائے ہوئے ہیں کہ آلو ٹکی برگر اور میک آلو کے نام سے جو ہے وہ ڈفرینٹ اپنے ویجیٹیبلس کو وہاں پہ زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ شاکاہاری نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ویجیٹیبلس اور دوسری چیزوں پہ زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے۔ میک ڈونلڈس لوکل سورسنگ کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے اور جسٹ ان ٹائم انوینٹری کو فالو کرتا ہے۔ جسٹ ان ٹائم انوینٹری بیسیکلی جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو آپ اپنے وینڈر کو کال کریں اور سامان آپ کے پاس آ جائے۔ مطلب یہ کہ آپ اپنے پاس ایک منیمم اسٹاک لیول مینٹین کرتے ہیں کہ جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ میرا سامان 1 یا 2 دن یا 3 دن میں کنزیوم ہوگا، اور اس کے بعد اگر مجھے چاہیے ہوگا تو میرے وینڈر کے پاس وہ اسٹاک میں ہوگا، اور ایٹ اینی ٹائم سنگل کال پہ میرا وینڈر مجھے سامان ڈیلیور کرے گا۔ تو اس کو بولتے ہیں جسٹ ان ٹائم انوینٹری۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اگر پیریشیبل آئٹم ہے تو آپ کو اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اسٹاک کریں گے تو چانسز ہیں کہ وہ خراب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس جو انوینٹری کیرنگ کاسٹ ہے، یہ انوینٹری کو رکھنے کی جو کاسٹ آئے گی، آپ اپنا پیسہ پھنسا رہے ہیں تو وہ پیسہ پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا وینڈر یہ کام آپ کے لیے کرے گا اور سنگل کال پہ، سنگل ای میل پہ وہ سامان آپ کو ڈیلیور کر دے گا۔ بٹ آپ کو منیمم انوینٹری اپنے پاس رکھنی ہوگی، وہ وٹ ایور 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 2 دن کی بھی ہو سکتی ہے، 3 دن کی بھی ہو سکتی ہے، اکارڈنگ ٹو یور بزنس نیڈ۔ تو اس کو بولتے ہیں جسٹ ان ٹائم انوینٹری۔ ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یو ایس کی آلو کی پروڈکشن کا 7% صرف میک ڈونلڈ کنزیوم کرتا ہے، صرف یو ایس کے اندر۔ اور اس کی سکسیس کا سب سے بڑا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر 15 گھنٹے کے اندر کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر میک ڈونلڈ کھلتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے کچھ فیکٹس۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کے بارے میں کہ میک ڈونلڈس کیسے وجود میں آیا۔ میک ڈونلڈس 1940 میں یو ایس اے کیلیفورنیا میں اسٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کا اسٹارٹ 2 بھائیوں نے کیا تھا جن کا نام رچرڈ اور مورس میک ڈونلڈ ہے۔ بعد میں ان کو رے کراک نے جوائن کیا، جو کہ آگے جا کے اصل اونر بنتے ہیں۔ خیر، اس کو میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا، اس میں ان کی اسٹوری میں ایک بڑا زبردست قسم کا ٹوسٹ آتا ہے، اور رے کراک آگے جا کے اونرشپ لیتے ہیں۔ خیر، رے کراک کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک 52 ایئرز اولڈ ایک سیلز پرسن ہوتے ہیں جو ایک ملک شیک مشین بیچتے ہیں۔ ایک دن ان کو 6 مشینوں کو آرڈر کیلیفورنیا میک ڈونلڈ سے آتا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا آرڈر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بڑا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً اسی کسٹمر سے ملنے کیلیفورنیا چلے جاتے ہیں۔ وہ کیلیفورنیا جا کے رچرڈ اور مورس سے ملاقات کرتے ہیں
تو ریچرڈ اور مورس ان کو پورا اپنا پروسیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے برگر میکنگ کو کیسے اسمبلنگ لائن میں کنورٹ کیا ہوا ہے، کیسے وہ اپنے بندوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، کس طرح کا ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے، کیسے وہ 1 منٹ کے اندر برگر بناتے ہیں. تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بڑا متاثر ہوتے ہیں اور وہ فوراً بلا جھجک اس کو ایز اے فرینچائزی مانگ لیتے ہیں. شروع میں تو ریچرڈ اور مورس منع کرتے ہیں اور وہ ڈیسیجن نہیں لے پاتے، مگر جب رے کراک ان کو کنونس کرتے ہیں تو فائنلی ریچرڈ اور مورس مجبور ہو جاتے ہیں اور رے کراک کو ایز اے پارٹنر انلسٹ کر لیتے ہیں. رے کراک 1.5% ایکویٹی کے ساتھ ایز اے فرینچائزی آفیسر جوائن کر لیتے ہیں. رے کراک اس بزنس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ میک ڈونلڈس کے اندر ایز اے برانڈ بہت پاور ہے، اور جب ہم اس کے ڈفرینٹ فرینچائزی پورے یو ایس کے اندر لے کے جائیں گے تو اس کا ایک بڑا اچھا رسپانس آئے گا. اس بزنس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہوئے رے کراک اپنی ساری انویسٹمنٹ اس بزنس کے اندر لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنا گھر بھی گروی رکھوا کے جو پیسہ بینک سے لون کی صورت میں ملتا ہے وہ بھی انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں اسی بزنس کے اندر. بٹ ٹوٹل 15% پروفیٹیبلٹی کے اگینسٹ میں 1.5% ایکویٹی کے ساتھ وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اپنی فرینچائزی ڈفرینٹ جگہوں پہ یو ایس میں کھولنے میں، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں. ایک دن رے کراک دونوں کو فون کرتے ہیں، دونوں بھائیوں کو فون کرتے ہیں، ریچرڈ اور مورس کو، اور وہ ان سے بولتے ہیں کہ ہم ملک شیک کی ایک نئی پروڈکٹ کو اپنے مینیو کے اندر ایڈ کرتے ہیں، مگر کیونکہ ہمارا برگر 1 منٹ کے اندر سرو کرنا ہے تو ملک شیک کو بنانے میں جو ٹائم سرو ہوگا ہم اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کریں گے اور پریپیڈ ملک شیک کو اپنی مینیو کے اندر ایڈ کریں گے. پریپیڈ ملک شیک اس طرح کا ہوگا کہ ایک سیشے پیک ہوگا جس کو کھول کے ہم صرف پانی میں ملائیں گے اور اسٹر کریں گے تو وہ ایک ملک شیک فارم میں بن جائے گا. ریچرڈ اور مورس اس پروڈکٹ کو اپنی مینیو میں ایڈ کرنے سے اسٹریٹ اوے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ ریچرڈ اور مورس کوالٹی پہ بہت فوکس کرتے ہیں اور جو ملک شیک کی آفر رے کراک ان کو دیتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ جو ملک شیک، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ملک شیک، اس میں جو کوالٹی ہے وہ ملک شیک کی نہیں ہوتی، تو وہ اس کو اسٹریٹ اوے منع کر دیتے ہیں. رے کراک کو بڑا غصہ آتا ہے، مگر کیونکہ ان کی ایکویٹی بہت کم ہوتی ہے اور ان کے اندر ڈیسیجنز لینے کی جو صلاحیت ہے، کیونکہ سارے ڈیسیجن دونوں بھائی لیتے ہیں، تو وہ فائنلی بڑے ڈسارڈ ہوتے ہیں. تو وہ ایک دن بینک گئے ہوئے ہوتے ہیں اور بینک مینیجر سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں ریگارڈنگ ان کے جو گھر کے اگینسٹ میں جو لون ملا ہوتا ہے، وہ نوٹس جو ہے وہ ان کو گھر پہ آتا ہے اور وہ نوٹس ان کی بیگم پڑھ لیتی ہیں، تو بیگم بھی شوق ہوتی ہیں کہ انہوں نے پورا کا پورا اپنا گھر گروی رکھوا کے جو پیسہ اس کے اگینسٹ میں ملا وہ بزنس میں لگایا ہوتا ہے. تو وہ بڑی فرسٹریشن کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور بینک جا کے مینیجر سے جا کے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. خیر، ان کی یہ سارے ڈسکشن کو ایک بندہ جو کہ آگے جا کے پورے میک ڈونلڈ کے بزنس ماڈل کو چینج کر دیتا ہے، وہ ان کی ساری ڈسکشن کو سن رہا ہوتا ہے، جس کا نام ہے مسٹر ہیری سونمون. خیر، ان کے رول کو ہم آگے جا کے ڈیفائن کریں گے، بٹ اوور آل یہ کہ رے کراک مورس اور ریچرڈ سے بالکل خوش نہیں ہوتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا ڈیسیجن لیا جائے. مسٹر ہیری رے کراک کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ان کا اصل بزنس ریل اسٹیٹ کا ہے، نہ کہ ہیم برگرز کا. وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو جگہ وہ کرائے پہ لیتے ہیں اس کے اگینسٹ میں رائلٹی چارج کر سکتے ہیں، جو بھی ان کا فرینچائزی ہو سکتا ہے. یہ آئیڈیا ان کو بہت پسند آتا ہے اور یہیں ایک انویسٹمنٹ کمپنی فارم ہوتی ہے جس کے CEO خود رے کراک ہوتے ہیں. آگے جا کے رے کراک میک ڈونلڈس کو پرچیز کر لیتے ہیں $2.7 ملین کے اگینسٹ میں، اور مورس اور ریچرڈ اپنے برانڈ کو رے کراک کو ہی سیل کر دیتے ہیں اور فائنلی رے کراک اس کے اصل اونر بن جاتے ہیں. تو اس میک ڈونلڈ کی سٹوری کے اندر ہمارے لیے کیا لرننگ ہے؟ لرننگ نمبر 1
ایج از جسٹ نمبر. آپ کوئی بھی ڈیسیجن کسی بھی ٹائم پہ لے سکتے ہیں، نو میٹر کہ آپ کی ایج 52 ایئرز ہے یا 32 ایئرس. نمبر 2 ہے پرسسٹنس. نو میٹر ہاؤ ٹیلنٹڈ یو آر، دا تھنگ میٹرز دا موسٹ از پرسسٹنس. آپ کوئی بھی کام کتنی دل لگی کے ساتھ بار بار کر سکتے ہیں، کیونکہ پرسسٹنس ہی کی ٹو سکسیس ہے. نمبر 3 ہے تھنک بگ. ہمیشہ بڑا سوچو. آج میک ڈونلڈس دنیا کی سب سے بڑی فوڈ چین ہے جو 69 ملین کسٹمرز کو سرو کر چکی ہے اور تقریباً 38,000 آؤٹ لیٹ کے ساتھ سب سے بڑی فوڈ چین ہے. ایک چھوٹی سی برگر کی شاپ آج کتنی بڑی فوڈ چین بن چکی ہے. تو ہمیشہ بڑا سوچو، چاہے برگر ہی کیوں نہ سیل کر رہے ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. دس از فیصل عباسی سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.